ہے جب ابھی زمین اور آسمان نہیں بنا تھا، جب یہ چاند اور سورج نہیں بنا تھا، جب شمس و قمر نہیں بنے تھے، زمین و زمان نہیں بنا تھا، کون و مکان نہیں بنا تھا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا فرما کر نام رکھا محمد۔ میرے نبی کی سیرت کا آغاز اس وقت ہوا، اللہ رب العزت نے پھر یہ تذکرہ جناب انبیاء علیہ السلام کی روح کے سامنے کیا، پھر میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہوا، پھر میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ہوا، پھر میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ جناب دانیال علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے میں نبی کو اس وقت بھیجا جب کائنات میں توحید کا درس نہیں تھا، جب کائنات میں ظلمت ہی ظلمت تھی، جب کائنات میں تاریکی ہی تاریکی تھی، جب کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب کائنات میں عدل و انصاف کی ہلکی سی کرن موجود نہیں تھی، جب کائنات میں انبیاء کی سیرت باقی نہیں رہی تھی، اور جب کائنات میں حیا نہیں تھا، جب کائنات میں شرافت نہیں تھی، جب کائنات میں عدل و انصاف نہیں تھا، جب کائنات میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میرے آقا اس وقت تشریف لے آئے جب بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے، کوئی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں تھا، کوئی لات کے سامنے سجدہ کرتا، کوئی منات کے سامنے سجدہ کرتا، کوئی حبل کے سامنے سجدہ کرتا، کوئی عزا کے سامنے سجدہ کرتا۔ اللہ نے میرے نبی کو اس وقت مبعوث فرمایا جب کائنات میں توحید نہیں تھی، نہ شمال میں تھی، نہ جنوب میں تھی، نہ مشرق میں تھی، نہ مغرب میں تھی۔ میں صرف مکہ کی بات نہیں کر رہا، عجم میں بھی اللہ کی توحید کا ڈنکا نہیں بج رہا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت بھیجا، میرے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے، لوگوں کو کہا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اس کے بدلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر اٹھا کر میرے نبی کی طرف پھینکا اور لوگ مخالف ہو گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے، دوست بھی دشمن بن گئے، گھر والے بھی دشمن بن گئے، ہر کوئی مخالفت پہ اتر آیا۔ اس وقت میں ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ دنیا اس کو ابو بکر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا اس وقت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، جب کوئی نبی کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس وقت ابو بکر نے ساتھ دیا، جب کوئی مال نہیں لٹا رہا تھا ابو بکر نے اس وقت مال لٹایا، جب کوئی ساتھ نہیں چل رہا تھا اس وقت ابو بکر ساتھ چلا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر خلافت میں اول آ گئے، میں نے کہا ابو بکر صدیق صرف خلافت میں اول نہیں آئے، ابو بکر تو وہ ہے جو کلمے میں اول آیا ہے، جو کلمہ پڑھنے میں اول آیا ہے، مال لٹانے میں اول آیا ہے، نماز پڑھنے میں اول آیا ہے،
علم اٹھائے جاننے میں اول آئے گا اور دخول جنت میں بھی ابو بکر اول آئے گا۔ اس دور میں ابو بکر نے کلمہ پڑھا جب کلمہ پڑھنا مشکل تھا، اس دور میں ابو بکر نے کلمے کا رواج ڈالا جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ پھر ابو بکر نے اس کٹھن حالات میں آپ نے کلمے کا رواج ڈالا ہے۔ پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے، پھر طلحہ آئے، پھر زبیر آئے، پھر سعد آئے، پھر سعید آئے۔ یہ کلمہ بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ لوگ کہنے لگے جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اسے سزا دی جائے، اس کے ہاتھوں میں کیلے گاڑے جائیں، اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں، اس کو کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ ہر فرد کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا رہا، لیکن سلام ہے صحابہ کرام کی عظمتوں پر، سلام ہے صحابہ کرام کی قربانیوں پر۔ حضرت خباب اسلام لاتے ہیں، اسلام لانے کے جرم میں ان کا مالک صحرا میں لاتا ہے، دبتے ہوئے صحرا پہ لٹاتا ہے اور سینے پر پتھر کی چٹان رکھتا ہے اور کہتا ہے اے خباب کلمہ چھوڑ دے، پیغمبر کا دامن چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، حضرت خباب کہتے ہیں ایک جان نہیں میں ہزاروں جانے ایک ایک کر کے محمد کے کلمے میں قربان کر دوں گا، لیکن محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، دور خلافت ہے، حضرت عمر مسند پر بیٹھے ہیں، دربار میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ آئے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت خباب تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، بچھانے کا بوسہ لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آج آنے والا کوئی عمر سے بھی بڑا کمال والا ہے، آج آنے والا امیر المومنین سے بھی کوئی بڑا لگتا ہے کہ جس کا عمر اس انداز میں استقبال کر رہا ہے، بچھانے کا بوسہ لے رہا ہے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خباب ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا اس پہ ظلم و ستم ہوا، اس پہ بربریت ہوئی، اس پر جبر ہوا، اور بتا خباب جب تجھ پہ ظلم ہوا وہ کون سا لمحہ تھا جب تجھ پر سب سے بڑا ظلم ہوا؟ حضرت خباب نے فرمایا جب میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میرے مالک نے آگ جلائی ہے، آگ جل گئی، انگارے تیار ہو گئے اور پھر مجھے ان انگاروں پہ لٹا دیا گیا اور پھر اس انگارے سے، پھر وہ میرے خون سے، میری چربی سے، میری پیپ سے انگارے اٹھتے رہے، وہ میرے خون اور پیپ سے انگاروں کو تو بجھاتے رہے، لیکن اے عمر آپ میری کمر کو دیکھ سکتے ہیں، اب بھی میری کمر پر نشانات ہیں۔ جناب عمر نے کپڑے کو ہٹا کر دیکھا تو برس کے نشانات تھے، سفید نشانات تھے۔ فرمایا خباب تجھ پہ اتنا ظلم ہوا؟ حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین وہ میرے خون سے انگارے تو بجھاتے رہے لیکن میرا ایمان پھر بھی ٹھنڈا رہا۔ ایسا ظلم حضرات صحابہ پہ ہوا اس کلمہ کے کہنے کی وجہ سے۔ اگر ایسا ظلم پہاڑوں پر ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر ایسا ظلم زمین پر ہوتا زمین پھٹ جاتی، لیکن اصحاب رسول نے دنیا والوں کو بتایا ہے ایک کلمے کی قیمت کیا ہے۔ اس کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے اپنے مال بھی قربان کیے ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں۔ یہ کون ہے؟ دنیا جیسے حضرت بلال کہتی ہے، بلال جب مسلمان ہوا کلمہ پڑھا نبی کا عاشق بن گیا، نبی کا دیوانہ پڑ گیا۔ حضرت بلال کو
امیہ بن خلف پکڑ کر دبتے ہوئے صحرا پہ لٹا دیتا ہے، ظلم و تشدد کرتا ہے، سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا ہے اور بلال سے کہتا ہے اے بلال کلمہ بدل دو، انداز بدل دو، لہجہ بدل دو، اپنا کلام بدل دو، لیکن حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے، احد احد احد، میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں کہہ سکتا اور محمد مصطفیٰ کے علاوہ میں کسی اور کو پیغمبر نہیں مان سکتا۔ اگر اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے تم پلٹ کر دیکھو گے اس احد احد میں کون سی بات ہے، اس استقامت کے پیچھے کون سی بات ہے، ایک ہی جواب آئے گا، اس کے پیچھے عشق مصطفیٰ۔ نہ آپ نے کلام بدلا، نہ آپ نے جملہ بدلا، نہ آپ نے انداز بدلا، نہ آپ نے کلمہ بدلا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری جان ہے، میری پہچان ہے، جان دے سکتا ہوں لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ عمار کی ماں ہے، حضرت عمار پہ ظلم ہوا، یاسر کی گھر والی ہے، یاسر پہ ظلم ہوا، عمار کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر پہ ظلم و تشدد ہوا، حضرت سمیہ اسلام لاتی ہے، ابو جہل حضرت سمیہ کو پکڑ کر بازار میں لاتا ہے، چوک میں لاتا ہے، منادی اعلان کرتا ہے لوگوں آج پیغمبر کے ایک صحابیہ کو شہید کیا جائے گا، مکہ کے سارے لوگ آ جائیں، سارے آ گئے، بڑے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، تاجر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، سارے آ گئے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تو کلمہ چھوڑ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت سمیہ کہتی ہے میری ایک جان ہے، اگر اللہ مجھے 1000 جانیں عطا کرے میں ایک ایک جان محمد کے نام پر قربان کر دوں گی لیکن پیغمبر کے کلمے کو نہیں چھوڑوں گی۔ جب یہ جذبہ دیکھا، جب یہ عشق دیکھا، جب یہ محبت دیکھی تو اونٹ منگوائے گئے اور ایک اونٹ کی ٹانگ جو ہے حضرت سمیہ کے ایک آدھے جسم سے باندھ دیا، ایک اونٹ کی ٹانگ حضرت سمیہ کے دوسرے عضو جسم کے ساتھ باندھ دیا گیا، کہا سمیہ پیغمبر کا نام چھوڑ دے، پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دے، تیری جان بخش دیں گے، تجھے انعام دیں گے، تجھے عزت دیں گے، تجھے مال و دولت عطا کریں گے۔ حضرت سمیہ کہتی ہے میں اپنے نبی کے کلمے کو نہیں چھوڑ سکتی، پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک اونٹ اس سمت چل گیا، ایک اونٹ اس سمت چل گیا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت زنیرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، ابو جہل اس کو لے کر چوراہے میں آتا ہے اور ایک سلاخ گرم کرتا ہے اور آنکھ پہ لگاتا ہے، آنکھ کا ڈھیلا زمین پر گرتا ہے۔ حضرت زنیرہ کو کہتا ہے ابو جہل اے زنیرہ یہ تیری آنکھ سلامت رہ جائے گی، تیری جان بھی سلامت رہ جائے گی، اگر تو پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دے، اگر تو پیغمبر کا نام چھوڑ دے۔ حضرت زنیرہ کہتی ہے تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے، تجھے فوجوں پہ ناز ہے، مجھے محمد کے کلمے میں پڑھنے والے موجوں پہ ناز ہے، تجھے طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے، میرا جسم تیرے حوالے ہے، دل مصطفیٰ کے حوالے ہے، تو میرے جسم سے خون کو نکال سکتا ہے، میرے جسم سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ یہ کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا، صحابہ نے اس دور میں کلمہ پڑھا، جان کی قربانی دے گئے، اولاد قربان کر گئے، مال لٹا گئے۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے میں ابو بکر اول نظر آتے ہیں، اس کلمے کا رواج ڈالنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اسے کون کہتے ہیں بھائی؟ ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے،
عشق مصطفیٰ دولت ہے، عشق مصطفیٰ نعمت ہے، عشق مصطفیٰ راحت ہے، عشق مصطفیٰ آغاز ہے، عشق مصطفیٰ جنت کا راستہ ہے۔ صحابہ نے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن جنت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آج اگر ہمارے دل میں عشق نہیں ہے، خدا کی قسم سب کچھ ہو، اگر عشق نہیں ہے، یہ دل عشق سے اگر خالی ہے تو ہم خالی ہیں۔ خدا کی قسم ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال و دولت تھے، نہ مال و دولت تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عشق تھا۔ یہاں پر وہ رہتے تھے، ان کے مکانات جنت میں بنتے ہوئے نظر آئے، مکین یہاں تھے، مکان وہاں تھے، چلتے یہاں تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا۔ آج اگر ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے بھئی کس چیز کی کمی ہے، ایک ہی جواب آتا ہے بھئی جس چیز کی کمی ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ